آپ کے سامنے اظہار خیال کے لیے ڈاکٹر مرزا انوار الحق صاحب آج کل کالم بھی لکھ رہے ہیں، ان کی بڑی دینی ملی خدمات ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، اظہار خیال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جید علماء میں تو ایک اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں، آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں آپ تمام لوگوں سے۔ میری صرف اتنی گزارش ہے کہ ہم بڑی اچھی باتیں ہوئیں، لیکن اس کا پہلا جو سٹیپ ہے نا وہ ہمیں یہ اٹھانا چاہیے کہ اپنے علاقوں میں جہاں اہل تشیع، دیوبند، اہل حدیث، اہل سنت، ان کی میٹنگز رکھیں، ہم ان کو قریب لائیں، تفرقات ختم کریں، کیونکہ ادھر ہم ہائی لیول پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن گراس روٹ لیول پہ جب کام ہوگا نا پھر اس کا رزلٹ سامنے آئے گا۔ جب اہل تشیع میں بھی میں جانا ہوتا ہے میرا، وہاں بھی میں یہی کہتا ہوں۔ ایک دفعہ عاصم صاحب بھی ادھر موجود تھے، تو ادھر پروگرام ہوا تو وہ کونسلیٹ تھے آئے ہوئے ایران سے، انہوں نے کہا جی صاحب نے اپنی رائے دی۔ میں نے کہا جی جب تک گراس روٹ لیول پہ کام نہیں ہوگا تب تک کوئی فائدہ نہیں، ہم اوپر باتیں کریں گے، مجالس کر لیں گے، آرام سے بیٹھ جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک گراس روٹ لیول پہ اپنے گلی محلوں میں، اپنے ٹاؤنز میں ہم ایسی گیدرنگ ہمیں رکھنی چاہیے، جیسے کہ آج ہوئی ہے ماشاءاللہ، تو ایسی گیدرنگ ہو تو پھر یہ کام آگے بڑھے گا، ورنہ یہ یہاں ہم نے گفتگو کر لی ہے اور اس کے بعد چند لوگ آگے بات پہنچائیں گے، اس کے بعد پھر زیرو۔ وہ کام تب بھی ہوگا جب ہم میں نے اپنے کالم میں بھی یہی لکھا، کل میرا چھپا تھا جرأت میں، اس میں نے یہ کہا کہ بہت اچھا پروگرام میں نے رکھا ہے اور اب اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ اس پہ توجہ کم دیتی ہے، میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، تمام، کوئی تو بالکل ہی زیرو کر دیتی ہے نا، تو کوئی کچھ توجہ دیتی تو، لیکن ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہم دروازے کھٹکھٹائیں، انہیں جگائیں تو پھر کام ہوگا۔ بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر بدر منیر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اس پروگرام میں آنے کے لیے۔ تو بہت عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، کچھ عرصہ میں پاکستان سے باہر رہا، تو یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے، پھر بین الاقوامی طور پہ کچھ ممالک میں کام کیے، جس میں میں نے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ بطور ڈائریکٹر کام کیا، اور پھر کچھ ممالک میں عرب ممالک میں بھی رہا۔ میں نے ایک بطور قانون پالیٹکس کے اسٹوڈنٹ اور بطور پیور سائنس کے ایک پروفیسر کے طور پہ بہت جگہوں پہ کام کیا۔ میں نے ایک چیز بہت غور سے دیکھی اور محسوس کی، وہ یہ کہ ہم جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں یا مختلف ممالک میں رہتے ہیں، جب ابھی جیسے سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی، سوشل میڈیا میں ہم بیانات داغ دیتے ہیں لائکس لینے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، اور آج کل جیسے مانیٹائزیشن کے لیے پالیسی ہے کہ اتنا واچ ٹائم ہونا چاہیے، تو ان میں مجھے یہ بہت عرصے سے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ہم اختلافی مسائل کا ایک بیان دے دیں تو ملینز کے اندر لائکس آ جاتے ہیں، اس چکر میں بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں نے عربک میں ڈپلومہ ساتھ کرنا شروع کر دیا، تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ پیور سائنس کے بندے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے عربی کا ڈپلومہ کرنے کی؟ تو میں نے کہا نہیں، میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے، جس کتاب کو میں پڑھتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، مجھے آرڈر کیا دیا گیا، جو آرڈر مجھے دیا گیا اس کی کمپلائنس کرنی ہے میں نے یہاں پر، اس دنیا میں مجھے بھیجا گیا ہے ایک مقصد کی تکمیل کے لیے، اور میرے مسائل کا حل ہے وہ۔ اور آپ جدید دنیا میں دیکھیں، جو ہم یونیورسٹیز کے اندر رہتے ہوئے سلیبس بناتے ہیں، اس سلیبس کے اندر جو بیسک مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمپلیکیٹڈ مسائل کو حل کرنا، جو ہمارا ماسٹرس لیول کا سلیبس ہوتا ہے، اور جو ہم ایم فل لیول کا سلیبس بناتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کو ماڈیفائی کر سکیں ہمارے اندر اتنی اتھارٹی، ہم نے اتنا پڑھا ہوا ہو، ہمیں ریزننگ اور لاجک اتنی ہو کہ ہم ایک نئی چیز بنا سکیں۔ اور پی ایچ ڈی ہم اس وقت ایوارڈ کرتے ہیں جب ہم فل اتھارٹی ہوتے ہیں اور اس میں ایک ماڈیفائی کر سکیں، اس کو ایک نئی تھیوری پیش کر سکیں۔ مذاہب میں اگرچہ نئی تھیوری تو پیش نہیں ہو سکتی،
مگر اس کی ایک فی زبانہ تشریح ممکن ہے جو بیرونی ممالک میں رہتے ہوئے لوگ مذہب سے دور ہیں. میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ کیا گارنٹی ہے کہ مسلمان ہی ٹھیک ہیں. تو میں نے چرچ میں جا کے باقاعدہ پڑھا, میں نے باقاعدہ ہر جگہ پہ یعنی کہ تعلیم حاصل کی اور اس کو دیکھا اپنے سائنس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ. تو مجھے ایک چیز کا پتہ چلا کہ اسلام کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جو ایک زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. کوئی مسئلہ مجھے دنیا کا ایسا نہیں آج تک ملا, پچھلے 30 سال سے بھی زائد میں نے اس چیز پہ کام کی ہے, جس کا اسلام میں حل نہ ہو اور قرآن کریم کے اندر نہ ہو. یعنی ہر چیز کا حل یہاں موجود ہے. اتنا لبرل مذہب, ہر دنیا کی کوئی بات, آپ کوئی مسئلہ دنیا کا لے لیں, وہ سوشل سائنس سے لے کر پیور سائنس سے لے کر آئلی زندگی سے لے کر ریلیجس سے لے کر جہاں مرضی آپ چلے جائیں, اس کا حل قرآن کریم کے اندر پہلے سے بتا دیا گیا ہے. اس کے اندر ہم نے حل کو آگے, اور اس میں سب سے بڑی بات اسلام کے اندر جو برداشت کی ابھی رواداری کی بات ہو رہی ہے کہ بین المسالک ہم آہنگی. تو مجھے یاد, میں نے 2002 میں CSS کیا, پھر اس میں نے دیکھا کہ جو CSS کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ایک لبرلزم اور ایک پلورلسٹک ویو ہے اسلام کا, جو اس میں سب مذاہب جو ہیں اس یہ چونکہ اینڈ میں آیا تو سب مذاہب کا یہ مجموعہ بھی تھا ایک قسم کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ساری اچھی باتیں اس میں موجود تھیں. تو جو سائنٹیفک طریقہ کار ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کو ایک پرنسپل دے دیا جاتا ہے, لا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, پالیسی جسے ہم کہتے ہیں, وہ ایک لائن دے دی جاتی ہے. پوری کتاب آپ اس لائن کے انڈر لکھ سکتے ہیں. مثلاً آپ نے جھوٹ نہیں بولنا اور اس کے اوپر ایک حد ہے, اس کے بعد قوانین آپ خود بنا سکتے ہیں, رولز بنا سکتے ہیں, ریگولیشنز بنا سکتے ہیں, آپ اس کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں. تو قرآن کریم ایک وہ کتاب مجھے جہاں تک میں نے اس کو پڑھا, اور تو اس میں وہ پرنسپلز دے دیے گئے ہیں ہمیں, جس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ایک رینج دے دی گئی ہے. ہم آزاد ہیں, ہم چاہیں تو جہاں ہمارا ضمیر مطمئن ہوتا ہے وہاں ہم کام کریں, اور کسی بھی شخص کو, کسی مذہب کے پیروکار کو اس لیے برا نہ کہیں کہ وہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہے. مسلک تو خیر چھوٹے اس میں آ جاتے ہیں. تو جو بین الاقوامی سطح کے اوپر اس وقت پالیٹکس چل رہی ہے, اگرچہ اس میں اس طرح نہیں بولنا چاہیے, تو جو نیو ورلڈ آرڈر ہے, جو 1995 میں نے ورلڈ آرڈر پڑھا جو یونائٹڈ اسٹیٹس نے جاری کیا تھا, اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا جی پاکستان اور یہ وہ سارا کچھ جیسے ختم ہو جائے گا, اور پھر سارا کچھ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا, پریس میں بھی دیکھا, سارا کچھ دیکھا. تو اب جو نئی آگے حکمت عملی تیار ہو رہی ہے, اس میں جب آپ نے کمزور کرنا ہوتا ہے تو پہلے آپ سپلٹ کرتے ہیں. پہلا اس کا پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو آبزرو کریں, پھر ان کو سپلٹ کرتے ہیں. جب آپ سپلٹ کرتے ہیں پھر آپ نے دیکھنا ہے ویک پوائنٹس کہاں پر ہیں, پھر اس ویک پوائنٹ کو کے پیچھے آپ نے لگ جانا ہے, تو وہاں سے آپ نے تباہی کی بنیاد رکھ دینی ہے. یہ ہے وہ پرنسپل, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا مستقبل کا پلان کیا ہے. ہم یہاں 25 کروڑ عوام پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر دیکھیں ہم اتنے 1.5-2 ارب مسلمان, 57 کنٹریز, کوئی ہماری یونائٹڈ نیشن کے اندر میجر پاور کے طور پہ انٹری نہیں ہے. جو انٹریز کر رہے ہیں, جنہوں نے آگے کام کیا ہے, وہ آگے ان چیزوں کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں, اور وہ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں اپنی پالیسی کے اندر. یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. ہماری گورنمنٹ جو ہے, ہم پالیسیز بناتے ہیں, اور افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو میں بطور ایک یونٹ رسپانسیبل ہوں, مجھ سے چین بننی ہے, میں وہ چین کی ایک کڑی ہوں. اگر مجھے توڑ دیا گیا تو چین 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو مجھے اپنے حصے کو مضبوط رکھنا ہے, باقی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. میرے جو قرآن کریم نے میرے اوپر بار ڈالا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے کہا, تو مجھ سے سوال ہوگا کہ میں نے اپنے طور پہ اس چین کو برابر رکھا یا نہیں رکھا, پکڑ کے رکھا ہے کہ نہیں رکھا اپنے اینڈ سے. تو جب فرد کو بطور فرد سکھانا چاہیے, یہ ہمارے علماء اور ہمارے جو مذہب کے
جید علماء ہیں اور مساجد کے اندر خطباء حضرات ہیں، خطیب حضرات ہیں، وہ اگر نماز جمعہ کے اندر ایک چیز کے اوپر ایک درس دیں تو 52 ویکس ہیں ایک سال کے اندر، تو 52 چیزیں ہماری درست ہو جاتی ہیں. اس میں یہ